الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بچوں کے روزہ رکھنے کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بچوں کے روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو ہم جب اپنے اسلاف کے بچوں کا طریقہ دیکھتے ہیں، ان کے ادوار دیکھتے ہیں اور حدیث صحیحہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے بچے بھی رمضان شریف میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، تو ان کے زمانہ میں ایک نوجوان نے نشہ کر لیا، شراب پی لی دن دہاڑے رمضان شریف کے اندر۔ تو ان کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں لایا گیا۔ جب آپ کی عدالت میں لایا گیا تو آپ نے ان سے جو فرمایا وہ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وقال عمر لنشوان فی رمضان ویلک، آپ نے اس نوجوان سے کہا جس نے نشہ کر لیا تھا، ویلک، تیرے لیے خرابی ہو، تیرے لیے خرابی ہو۔ وصبیاننا صیام، ہمارے بچے روزے سے ہیں اور تو نوجوان ہٹا کٹا ہو کر تو نے روزہ نہیں رکھا اور پھر شراب پی لی ہے۔ فضربہ، پھر آپ نے اس کو مارا، یعنی آپ نے اس کو کوڑے لگوائے، 80 کوڑے لگوائے اور شام کی طرف ان کو ملک بدر بھی کر دیا، ملک شام کی طرف ان کو بھیج دیا 80 کوڑے لگا کر۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے جو بچے تھے ان کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ وہ رمضان شریف کے اندر بچے ہو کر رمضان شریف کی عزت اور احترام کرتے تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بڑے ہو کر، نوجوان ہو کر، صحت و تندرست اور توانا ہو کر ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ذرا دیکھیے ہمارے اسلاف کے بچوں کا طور طریقہ کیا تھا۔ اسی طرح میں نے سیدنا عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر کے حوالہ سے بھی پڑھا، ان کا بچپنا جب وہ شیر خوار بچے تھے نا، دودھ پیتے تھے، ابھی سال یا 1.5 سال کے تھے، تو آپ کی زندگی میں رمضان شریف آیا، پہلے سال بھی آیا، دوسرے سال بھی آیا، جب دودھ پیتے تھے تو ان دنوں چاند کا، جس طرح آج چاند کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسی طرح آپ کے زمانہ میں بھی چاند کا مسئلہ بنا کہ آج چاند نظر آیا ہے نہیں آیا، روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا بھائی اس کا فیصلہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، جاؤ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر جاؤ، ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ان سے پوچھو اگر بچے نے ماں کا دودھ پی لیا ہے تو سمجھ لو روزہ آج نہیں ہے، آج روزہ نہیں۔ اگر انہوں نے صبح صادق سے
اب تک دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو روزہ ہے، سمجھ لو روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ابھی دودھ پیتے ہیں لیکن روزہ وہ بھی رکھتے، رمضان شریف کا احترام وہ بھی کرتے۔ کوئی کہہ دے کہ وہ تو مادرزاد ولی تھے، وہ تو مادرزاد ولی تھے اس لیے وہ روزہ شریف رمضان شریف کا جو احترام کرتے ہیں اور روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، دودھ نہیں پیتے سارا دن ماں کا۔ ہم کون سے ولی ہیں؟ ہم کون سے ولیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم ولی نہیں ہیں، نہ ولیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اتنی بات تو ضرور ماننا پڑے گی کہ ماں باپ کا بچے کی تربیت پر، بچے کے کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر کی دیتا ہوں۔ آپ کو جب آپ کے والد گرامی قاری صاحب کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بسم اللہ پڑھائی، قرآن شریف پڑھنے کے لیے گئے، بسم اللہ شریف پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی، سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، آل عمران، نساء، 18 پارے میرے غوث نے قاری صاحب کو سنا دیے، اپنے استاد کو 18 پارے سنا دیے، پھر خاموش ہوئے۔ تو استاد نے پوچھا آپ کے والد گرامی سے، آپ تو ان کو پڑھانے کے لیے میرے پاس لائے ہیں، میں نے تو ابھی بسم اللہ پڑھائی اور انہوں نے 18 پارے پڑھ دیے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو ہے بتایا، ان سے استاد سے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی امی جان، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خود بولے، استاد جی میری امی جان 18 پاروں کی حافظ تھی اور وہ جب پڑھتی تھی میں پیٹ میں تھا، وہ تلاوت کرتی تھی تو میں نے 18 پارے تو ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے۔ اب دیکھو نا، اگر ماں باپ قرآن پڑھے گا، گھر میں تلاوت ہوگی، سجدے اللہ کو کرے گا، روزہ رکھے گا، ان کا کردار اچھا ہوگا تو یقیناً بچے کی صحت پر، اس کے کردار پر بڑا اثر پڑے گا، یہ بات ماننا پڑے گی۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 6-7 سال تھی یا کم و بیش، گرمیوں کا موسم، آپ نے روزہ رکھا، روزہ جب رکھا، گرمیوں کا موسم تھا، بھوک لگی، پیاس کی شدت بڑھی، آپ کے والد گرامی حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان سے دیکھا نہ گیا، پکڑا، بازو سے پکڑا، ایک کمرے میں لے گئے جہاں فرنی، کھیر، اس کے پیالے جو ہے لگے ہوئے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو آپ کہنے لگے بیٹا میں نے دروازہ بند کر دیا ہے اور ایسے کرو تم کھا لو، افطار کر لو، یہ پھرنی پڑی ہے، کھیر پڑی ہے، اس کو کھا لو، پانی بھی پی لو، بچوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، میں نے دروازے بند کر دیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ننھی سی زبان میں بولے، ابا جی جس کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تربیت کا اثر ہے، ماں باپ کی تربیت تھی، اس لیے انہوں نے یہ جملہ بولا کہ جس کے حکم سے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے روزہ افطار نہیں کرنا، روزہ نہیں توڑنا۔ اور آپ نے شدید گرمی کے موسم میں بھوک اور پیاس سے نڈال ہو گئے، لیکن روزہ آپ نے افطار نہیں کیا، توڑا نہیں۔ والد گرامی سے عرض کیا نہیں میں نہیں توڑا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ والد گرامی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، نیکیوں کی ترغیب دلاتے تھے، ان کو نیکیوں کی مشق کراتے تھے، نماز کی مشق کراتے ہیں، روزے کی مشق کراتے ہیں،
طواف کعبہ کی مشق کراتے ہیں. اور صرف ہمارے اسلاف ہی نہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہی نہیں، بلکہ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار تہجد کے لیے اٹھتے، حضرت عبداللہ بن عباس آ جاتے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. وہ بھی حالانکہ بچے تھے، تو وہ جو ہے وہ غلط سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے نا، سرکار کان سے پکڑ کر سیدھی سائڈ پہ کھڑا کر دیتے، کیونکہ ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو اس کا جو ہے وہ اس طرف کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے، تو آپ کان سے پکڑ کر ادھر کھڑا کرتے، سیدھی طرف کھڑا کر دیتے. یہ تربیت تھی، یہ سرکار خود تربیت فرماتے رہے، صحابہ خود تربیت فرماتے رہے. اور جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پہ زور دیا، نیکیوں کی بچپن کے اندر ترغیب دلائی اور ان کو نیکیوں کی مشق اور پریکٹس کروائی، وہ بڑے ہو کر کوئی حسین بنا رضی اللہ تعالی، کوئی غوث اعظم بنا، کوئی امام اعظم بنا، کوئی مجدد اعظم بنا اور کوئی محدث اعظم بنا، وہ بڑے عظیم انسان بنے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے، پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، ہمارے بچے تو ہمارا کہنا نہیں مانتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اٹے کٹے ہیں، ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہیں، رہتے رہے جناب، ہمارا کہنا نہیں مانتے، کوئی روزہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی نیکیاں نہیں، ساری رات موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے. اچھا، ایک اور بات، مسئلہ بچوں کے روزہ کے حوالہ سے یہ بھی میرے سامنے آیا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرہ میں کہ کئی حضرات اپنے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے، ساری کروا دیتے، روزہ رکھ لیتے، نیت بھی کروا دیتے، لیکن گرمیوں کے موسم میں جب 3-4 بجتے ہیں بچے نڈال ہو جاتے ہیں، بھوک لگ جاتی، پیاس لگ جاتی. تو ہمارے بچوں کی چونکہ تربیت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھوک اور نڈال کی وجہ سے جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن نہ چھوڑے، ایسی تربیت تو نہیں ہے. تو ہمارے والدین بھی جب دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو نڈال ہو رہا ہے پیاس اور بھوک کی وجہ سے، تو وہ کیا کرتے، روزہ توڑوا دیتے، افطار کرواتے، ان کو کھلا پلا دیتے. تو ایسی صورت میں جب بچے کو روزہ رکھوایا اور پھر والدین نے ان کو توڑوا دیا، افطار کروا دیا، پانی پلا دیا، یا اس نے کچھ کھا پی لیا، تو کیا بچے پر روزہ کی قضائی ہوگی؟ کیا اس پر کفارہ ہوگا؟ کیونکہ جان بوجھ کر افطار کیا ہے دن کے اندر. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ بچہ ابھی نابالغ ہے، غیر مکلف ہے، مکلف نہیں ہے، اس پر ابھی فرض نہیں ہوا، اس لیے اگر اس کا روزہ کھلوا دیا، افطار کروا دیا یا اس نے کر لیا، تو نہ اس کے والدین پر کسی قسم کی قضا اور کفارہ ہے، نہ اس پر قضا اور کفارہ ہے. کیونکہ قضا اور کفارے کا تعلق ہے جو بالغ ہو، مکلف ہو اور اس پر فرض ہو، پھر وہ رمضان شریف کا روزہ رکھے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، پھر دوران میں یعنی دن کے اندر جو ہے اس کو افطار جان بوجھ کر کھا لے، پی لے یا جمع کر لے جان بوجھ کر، اس پر قضا ہے اور کفارہ ہوگا. تو بچہ چونکہ مکلف نہیں ہے، غیر مکلف ہے، اس پر ابھی فرض نہیں ہوا، اس لیے نہ ماں باپ پر کوئی کسی قسم کی گرفت ہے، کفارہ اور قضا ہے، نہ اس بچے پر. ہاں صدقہ اور خیرات کچھ اس کا ماں باپ کر دے تو اچھی بات ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ روزہ کے حوالے سے، کہتے ہیں جی چڑی روزہ آپ پر رکھوا رہے ہیں. یہ چڑی روزہ بھی بڑا مشہور ہے بچوں کے حوالے سے. تو نہ یہاں اسلام کے اندر کوئی چڑی روزہ ہے، نہ کوئی کبوتر روزہ ہے، نہ کوئی اور بلی روزہ ہے. یہ سارے ہم نے اپنی طرف سے نام رکھے ہوئے، کوئی ایسا چڑی روزہ وغیرہ نہیں ہے. اور ایک اور بات عام کرنے والا، کیونکہ روزوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں،
تو ضمناً جو ہے بات آ گئی بچوں کے حوالہ سے بھی. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے جب ہوتی نا عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ہم جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے کھولتے ہیں، اب میں روزہ کھولوں قربانی کے گوشت، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو روزہ جو ہے نا، روزہ جس کا نام روزہ ہے، صوم روزہ، اس کا فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر جب اذانیں ہوتی ہیں اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت اور ٹائمنگ ہے. خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ منت کا روزہ ہو، خواہ وہ واجب ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ نفلی ہو، جس اعتبار سے جس کیٹاگری کا بھی روزہ ہو، رمضان شریف کا ہو، غیر رمضان کا ہو، اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کون سی ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ٹائمنگ ہے ہر روزے کی. شریعت کے اندر کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جس کی ٹائمنگ یہ ہو کہ جناب صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر جناب قربانی کرنے تک، یا کوئی جناب چڑی روزہ ہو جناب 12 بجے کھول لے، یا 2-4 گھنٹے کا ہو. اسلام کے اندر شریعت کے اندر کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جس کی یہ ٹائمنگ ہو. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ مسائل جو لازمی تھے بچوں کے حوالہ سے اور روزہ کے حوالہ سے جو میں نے آپ کو گوش گزار کر دیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے. جو بچے رکھ سکتے ہیں ان کو بھی رکھوانا چاہیے، نوجوانوں کو بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.